أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 73۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ واضح، لیکن منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ اپنی دعوی اسلام میں مخلص ہو جائیں۔ وَأَغْلُظَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کریں۔ یہ دل کی سختی جو زبان میں نہیں بلکہ کرنے والے کام میں ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیہ 159۔ اس جگہ غلظت استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو، مگر زبانی ملامت اور طعن و تشنیع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں خود کہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بھی کہیں یہ ثابت نہیں کفار و منافقین سے گفتگو اور خطاب میں کبھی غلظت اختیار فرمائی ہو۔ جہاد میں تلوار کا جہاد اور حجت اور دلیل کا جہاد سب شامل ہیں۔ بس جو جنگ کرتا ہے اس کے خلاف ہاتھ، زبان اور شمشیر و سنہ کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، اور جو کوئی ذمہ بن کر یا معاہدہ کے ذریعے سے اسلام کی بالادستی قبول کرتا ہے تو اس کے خلاف دلیل و برہان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، اس کے سامنے اسلام کے محاسن اور کفر و شرک کی برائیاں واضح کی جائیں۔ بس یہ تو وہ رویہ ہے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ منافقوں کی جائے قرار جہنم ہے، جہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندہ رہ پائیں گے، اور جہاں منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سورۃ توبہ آیہ 74۔
جلاس بن سوید بن سامت نے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہیں کی، اور اس نے کہا تھا اگر یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوتا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ عمیر بن سعید نے اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ جلاس نے اللہ کی قسم کھائی کہ یہ میں نے بات نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، یعنی جب انہوں نے اس شخص کی مانند بات کہی تھی جس نے یہ کہا لیخرجن الاعز منہا الاذل، عزت دار ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں، اور وہ باتیں جو دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا کرتا تھا۔ جب ان کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے۔ گزشتہ وقت میں ان کے اسلام قبول کرنے نے اگرچہ ان کو ظاہری طور پر دائرہ کفر سے نکال دیا تھا، مگر ان کا یہ آخری کلام اسلام کے خلاف ہے جو انہیں کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ منافقوں نے کئی موقع پر ایسے کلمات کہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ اس سے مراد وہ واقعہ ہے جب انہوں نے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس میں منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور ان سازشوں کے بعد میں اہل عقبہ گھاٹی والے کا نام دیا گیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار راستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر سے لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، اور اس واقعے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرما دیا۔ اس وقت سے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور بطن وادی کی طرف سے جائے جو آسمان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑ کر چل رہے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے در پر تھے۔ اچانک 4 افراد چہروں پر پردہ ڈھانٹے باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربیں لگائیں۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زور سے حملے کیے، ساتھ یہ کہتے جاتے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع ہو چکی ہے، چنانچہ وہ جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے اور یہاں تک کہ ان کے باپوں کے نام تک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتائیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوری طرح پہچانتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز فاش نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ کو رازدان رسول کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ والوں میں سے ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس شخص نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ عقبہ والے کون تھے؟ لوگوں نے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو آپ بتلا دیجیے۔ حذیفہ کہنے لگے ہمیں خبر دی گئی تھی کہ وہ 14 تھے، اور اگر تم بھی ان میں شامل
اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو 15 تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے 12 تو دنیا اور آخرت میں اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے عذر کیا تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز نہیں سنی، ورنہ ہمیں یہ معلوم ہو سکا ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا۔ وما نقموا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ منافقوں کی عجیب حال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس ہستی کی توہین کرتے ہیں جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور فقر کے بعد مالداری کا سبب بنے۔ ان کا اسلام پر غصہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام نے انہیں مالدار بنا دیا۔ اب یہ خوشحالی کی مستیاں ہیں جو یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ ان کی تعظیم کریں اور ان پر ایمان لائیں؟ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی۔ اگر توبہ کر لی تو دنیا اور آخرت کی سعادت کی بنیاد بن جائے گی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اگر وہ توبہ اور ایمان سے منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا۔ دنیا کا عذاب مسلمانوں کی فتح اور عزت کی صورت میں ملنے والا حزن و ملال، قتل اور قید ہونا ہے، اور آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا رکھا کہ جو اپنا بھلا چاہتا ہے وہ دوڑ کر اندر داخل ہو جائے۔ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلے تو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلے تو انسان ملامت زدہ ہو جائے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ان کا کوئی مددگار، دوست اور سرپرست نہیں ہوگا جو ان کے معاملات کی سرپرستی کرے اور انہیں مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مدد دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ التوبہ آیہ 75۔ یہ آیت صلبہ بن حاتم انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس سے بہت اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے دوبارہ پھر وہی درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس سے بہت اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے پھر درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا تو اپنا حال اللہ کے نبی جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا۔ واللہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے۔ اس نے پھر کہا ضرور واللہ میرا ارادہ ہے اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب سخاوت کی داد دوں اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کروں۔ آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی شروع ہوئی جیسے کیڑے بڑھ رہے ہوں، یہاں تک کہ مدینہ اس کے جانوروں کے لیے تنگ ہو گیا۔ یہ ایک میدان میں نکل گیا، ظہر اثر تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا، باقی نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ملتی تھیں۔ جانوروں میں اور برکت ہوئی، اسے اور دور جانا پڑا۔ اب سوائے جمعے کے باقی سب جماعتیں اسے چھوٹ گئیں۔ مال بڑھتا گیا، ہفتے بعد جمعے کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ آنے جانے والے قافلوں سے پوچھ لیا کرتا کہ جمعہ کے دن کیا بیان ہوا۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، لوگوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس کیا۔ ادھر آیت اتری کہ ان کے مال سے صدقہ لے لو، اور صدقے کے احکام بھی بیان ہوئے۔ آپ نے دو شخصوں کو، جن میں ایک قبیلہ دو کو بھیجا کہ صدقہ لینے کے احکام لکھ کر انہیں پروانہ دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ صلبہ سے اور فلاں بنی سلیم سے صدقہ لے کر آؤ۔ یہ دونوں صلبہ کے پاس پہنچے، فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طلب کیا ہے۔ تو کہنے لگا واہ واہ، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا اب تو جاؤ۔ لوٹتے ہوئے آنے دوسرا شخص سلمی جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا۔ انہوں نے ان جانوروں کو دیکھ کر کہا، نہ تو یہ ہمارے لینے کے لائق ہیں، نہ تجھے ان کا دینے کا واجب ہے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی خوشی سے بہترین جانور دینا چاہتا ہوں، آپ انہیں قبول فرمائیے۔ بالآخر انہوں نے لے لیے، اوروں سے بھی وصول کیا، اور لوٹتے ہوئے پھر صلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا، مجھے وہ پرچہ تو پڑھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پڑھ کر کہنے لگا، بھئی یہ تو صاف صاف جزیہ ہے، کافروں پر جو ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ اچھا تم جاؤ، میں سوچ سمجھ لوں۔ یہ واپس چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلبہ پر اظہار افسوس کیا اور سلمہ شخص کے لیے برکت کی دعا کی۔ اب انہوں نے بھی صلبہ اور سلمہ کا واقعہ کہہ سنایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمِنْهُمْ منافقوں میں سے، من أَحَدَ اللَّهَ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، یہ شخص انصار میں سے تھا۔ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ منافقوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اگر آپ نے ہمیں کشادگی عطا کی اور اپنے فضل سے ہمیں مال دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی ہم حق کے راستے میں مال لگا کر دین کی حفاظت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، مہمان نوازی کریں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ مال کے لیے دعائیں کرتا ہے، مال والوں کو برا کہتا ہے کہ یہ لوگ اسے غلط کاموں میں برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مال دے دے تو اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ مال پانے پر منافقوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مال پانے کے بعد وہ مال کو اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے اور مال کا تنہا مالک بن جاتا ہے۔ منافق مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن و سنت پر عمل کریں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا ہے اس کو ہمیشہ ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔